رات کو آپ نے نماز تراویح میں سورت انعام کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ سورت 7ویں اور 8ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کل سورت مائدہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سورت انعام یہ دو طرح کا لفظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انعام، اس کا معنی اور ہے، انعام کا معنی اور ہے۔ یہ انعام نہیں ہے، سورت انعام الف پہ زبر ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی، چوپائے۔ تو اس سورت کے اندر ان مویشیوں کا ذکر ہے مشرکین مکہ نے جن کو اپنی طرف سے کچھ حرام اپنے اوپر اور کچھ حلال کر دیے تھے اپنی مرضی سے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورت انعام رکھا گیا۔ یہ لفظ انعام اس سورت میں 4-5 مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریباً۔ اس سورت کا نام سورت انعام ہے۔ اچھا، یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صورتیں دیگر نازل ہوئی ہیں وہ یک بار کی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ چند آیتیں ایک دن چند بعد میں ضرورت کے مطابق۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو یک بار کی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ رات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی 6 آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور باقی اس کی جتنی بھی آیات ہیں 165 اس کی آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں باقی ساری صورت۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ یکبارگی کے ساتھ نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی تو ان کے ساتھ بلند آواز سے فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے زمین پہ نازل ہوئے، یعنی فرشتوں کی پوری جماعت اس صورت کو جب اللہ نے نازل کیا تو وہ رب کی تسبیح پڑھتے ہوئے زمین پہ نازل ہوئے، اور زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے، اتنے فرشتے آئے اور زمین فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس منظر کو دیکھ کر 3 مرتبہ پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تو اس کی شان نزول اور اس کے نام کی وجہ تھی۔ اب اس کے اندر بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد بتائے گئے ہیں صورت کے اندر، یعنی رب کی وحدانیت پہ جو ہے نشانیاں علامات وہ بتائی گئی ہیں، اور اللہ کی صفات اور اللہ کی جو ہے ذات کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں وحی کے حوالے سے بتایا گیا، رسالت کے ثبوت جو ہے وہ دیے گئے، اور مشرکین مکہ نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے تھے رسالت کے حوالے سے کہ رسول جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے، جو ان کا اپنا انداز تھا اس کا اللہ نے رد کیا۔ یہ نبوت جو ہے یہ کسی کی مرضی سے رب نہیں دیتا، یہ رب کی عطا ہے، وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے یہ نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی قصص واقعات اس صورت کے اندر بیان کیے کہ پہلی قوموں نے جب رب سے بغاوت کی تو ان کی بستیاں اللہ نے اجاڑ دی اپنا عذاب لا کر،
تو یہ اہل ایمان کو وہ واقعات بتا کے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا کہ تم بھی کہیں برے اعمال میں جو ہے وہ مشغول نہ ہو جانا، کہیں تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو جو پہلی قوموں کو ہوا جنہوں نے نبیوں کے ساتھ بغاوت کی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے اور وہ واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکامات بیان ہوئے، والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے اور تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کا جو حکم ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی آپ کو انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا اور قرآن اور دین اسلام کی فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تھا۔ یہ تو اس کی اجمالی، اب تفصیل میں بہت سی باتیں ہیں اس میں، لیکن میں چند بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے ان مشرکین مکہ کی مذمت کی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک تو تسلی دی کہ پیارے یہ آپ کے ساتھ ہی صرف نہیں کر رہے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی قوم میں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی مذاق اور ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لہذا آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے اور اپنا مشن آگے جاری رکھنا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو آپ کا مذاق کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ وہ کون سے کفار مکہ تھے جن کے حوالے سے اللہ نے خاص طور پہ یہ حکم دیا، پہلے یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مذاق موٹے کاف کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مزاح خا آخر میں، ان دونوں میں فرق ہے۔ مذاق شریعت میں حرام ہے، شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے ایک تو وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہو نہیں ہے۔ بولو، یہ شریعت میں جائز ہو؟ موٹے کاف کے ساتھ مذاق، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک ہوتا ہے مزاح، خا آخر میں آتا ہے، تو وہ جس کو خوش طبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ خوش طبی کرنا۔ خوش طبی یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا سچ بول رہا ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا، اگلے کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہے، یہ شریعت میں کیا ہے؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہوئی ہے کئی مرتبہ۔ مثلا بہت سی روایات ہیں، ایک عورت آئی بوڑھی ماں، اس نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں، تو وہ رونے لگ گئی۔ جب روئی تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا وہاں جنت میں کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی، ساری جوان ہوگی، اس لیے بوڑھی وہاں کوئی بھی نہیں ہوگی، اللہ سب کو جوانی عطا فرما دے گا۔ تو حضور نے یہ خوش طبی بھی کی اور جو بات کی وہ حقیقت پہ مبنی بھی تھی، اور وہ حقیقت پہ، اس میں کوئی جھوٹ والا پہلو بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوا، اس کے حضور میرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کریں، میرے پاس سواری نہیں، کوئی اونٹ دے دیں۔ تو حضور نے اپنے خادم کو فرمایا، جو تقسیم کرنے والے تھے مال غنیمت، فرمایا اس کو بھی اونٹنی کا ایک بچہ دے دو۔ تو وہ عرض کرنے کا حضور میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، میں تو سواری مانگ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ حضور یوں خوش طبی فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی تھی، اگلی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاح۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق، کا موٹے کاف کے ساتھ، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا
اور یہ بات جو کر رہا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اب آئیے، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق، آپ کو تانا دیا کرتے تھے آپ کے دین پہ اور آپ پہ مکی زندگی میں۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی نے کہا تھا کہ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ یہ بندے کو صدیوں موت تک جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ فلاں بندے نے تنزن میرے بارے میں ایسا جملہ کہا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ دوستی ہو، پھر کوئی اچانک ایسی ناراضگی ہو جاؤ تو کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ پھر زندگی میں اس کے ساتھ ملاقات کرتی ہے تمہیں کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کافروں میں سے 5 بڑے کافر تھے، اور بھی چھوٹے موٹے تو بہت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذا اور تکلیف دیتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، عاص بن وائل تھا۔ دوسرے کا نام اسود بن عبد الیغوث تھا۔ تیسرے کا نام جو ہے وہ اسود بن مطلب تھا، اور چوتھے کا نام حارث بن قیس تھا، اور ان سب کا جو سربراہ تھا اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ پانچوں کے پانچوں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تن کیا کرتے تھے، زبان کے تیر برساتے تھے، امام الانبیاء کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف دیتے تھے۔ حضور بڑے ان کی باتوں سے نا رنجیدہ رہتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، یہ پانچوں گئے اور انہوں نے اسی طرح دل خراش کوئی باتیں کہی اور پھر طواف شروع کر دیا۔ تو اسی وقت جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ان قریب اللہ ان پانچوں کو ایسی بیماریوں اور فتنوں میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دے گا، ان آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو پھر ان میں سے ایک کو نبینا کر دیا گیا، وہ اسی طرح مر گیا، اور ایک کو کوئی ایسا زخم آیا کہ پھر وہ صحیح ہونے کا نام ہی لے لیتا تھا، اسی زخم میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ایک کو پیٹ کی بیماری لگ گئی، اور اسی طرح ان کو مختلف بیماریاں لگیں، اور یہ چیختے چلاتے تھے اور یہ آخر میں کہتے تھے کہ ہمیں محمد کے رب نے مار دیا ہے، محمد نے مار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے بدعا سنی ہوئی تھی، حضور نے ان کے بارے میں بدعا کی تھی، مولا ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو یہ پانچوں کے پانچے پھر عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کی اس بات کو بیان کیا کہ جب رسول اللہ نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے جب تک آپ کوئی صحیح گواہی پیش نہ کریں کہ آپ کی نبوت کی گواہی کیا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نبی کی نبوت پہ اعتراض کرنے والوں، میری نبی کی نبوت پہ سب سے بڑا گواہ میں خود خدا ہوں۔ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا، اور پھر اس کے لیے رب کریم نے بہت سے ذرائع پیدا کیے اور بہت سی نشانیاں رکھی۔ ایک تو یہ کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان سے اللہ نے میرے نبی کی نبوت کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کی۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ان پہ 3 فرائض منصبی ضروری تھے۔ ایک تو رب کی توحید کا پیغام دینا ہر قوم کو، دوسرا اپنی رسالت کا اعلان کرنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرا ان کے فرائض منصبی میں یہ شامل تھا کہ اپنی قوم کو یہ بتانا کہ ان قریب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ یہ آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے نبیوں نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی گواہی یہ، اور دوسری گواہی یہ کہ اللہ نے جو نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل کیا، اس کے اندر حضور کی جگہ جگہ اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ جگہ جگہ اللہ نے رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین
والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم پیارے ہم گواہی دے رہے ہیں آپ نبیوں کی جماعت میں سے ہیں۔ مکہ والے کہتے رہے، کفار کہتے رہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، وہ مانے نہ مانے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کی نبوت میں فرق نہیں آتا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبیوں کی جماعت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے۔ اور تیسری جو حضور کی نبوت کی دلیل اللہ نے گواہی دی ہے وہ حضور کے معجزات ہیں۔ وہ لوگ حضور کے معجزات ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے چاند کو واپس کر رہے ہیں، سورج کو کر رہے ہیں، کبھی چاند دو ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی پتھروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، کبھی میرے مصطفیٰ درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے معجزات اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس بات کو اللہ نے بیان کیا کہ جب کفار مکہ نے گواہی مانگی کہ آپ کی نبوت پہ گواہی کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑی گواہی میں خود دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ میرے رسول اور نبی بن کے آئے ہیں۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ قیامت والے دن صرف انسانوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ ہر مخلوق کا حساب لیا جائے گا، ہر مخلوق کا حساب لیا جائے گا، انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، یہاں تک کہ حیوان سے بھی، چرند اور پرند سے بھی۔ حضور نے فرمایا یہاں تک ہوگا کہ 2 بکریاں رب کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ ایک بکری وہ ہوگی جس کے سینگ قدرتی طور پہ نہیں ہوں گے، اور دوسری بکری وہ ہوگی جس کے سینگ ہوں گے اور سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو وہاں اس کو قصاص دینا ہوگا۔ پھر یہ سارے جانور مٹی ہو جائیں گے تو اللہ نے بیان فرمایا اس وقت کفار اہل جہنم یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی آج مٹی ہو جاتے، آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، اس عذاب سے اور شرمندگی سے بچ جاتے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت ملنے پہ تکبر کرنا، غرور کرنا، گناہ کرنا یہ کفار کی علامت ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ خوشیوں کے موقع پہ ننگا شیطان نچاتے ہیں، سارے شیطانی کام کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو یہ کفار کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کو خوشی ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور ایماندار کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کا اظہار اللہ کا شکر بجا لا کے کرتے ہیں، رب کی تعریف کر کے سجدہ شکر بجا لا کے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی علامت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس صورت کے اندر بہت سی چیزیں، ان میں سے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کسی کو سفارش نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ جس کو رب شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کافر، کوئی مشرک کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اور کسی کی شفاعت کافر یا مشرک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، وہ اللہ کے مقبول بندے نیک جن کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، ایک انبیاء کی جماعت، ایک علماء کی جماعت، ایک شہداء کی جماعت۔ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، نبیوں کی بھی، علماء کی بھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے قرآن پڑھایا اس کی حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ٹھیک ہے نا جی، 10 بندوں کی ایسی اس کی جو ہے شفاعت ایسے بندوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کا اپنا مقام تو بلند ہوگا،
لیکن خاندان کے 70 بندوں کے حق میں شہید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ رب حکم دے گا تو تب۔ دوسری حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم عابد دونوں کو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا، اور عالم کو حکم دیا جائے گا تم ٹھہر جاؤ، لوگوں کی شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی دونوں کو لایا جائے گا، عابد کی بھی بڑی عظمت ہے، عالم کی بھی۔ تو عابد کو کہا جائے گا بس تو عبادت کرتا رہا، اب جنت میں جا اس عبادت کے صدقے۔ عالم کو کہا جائے گا تم بھی عبادت کرتا رہا لیکن ٹھہر جا، یہاں لوگوں کی شفاعت کر اور تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سامعین ذی وقار ایک اور حدیث بھی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، حاجی کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی خاندان کے بندوں کے بارے میں۔ آپ سے قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور مؤذن کی شفاعت بھی، اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک اہم واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تبلیغ کا انداز اس کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس زمین دوش سے یا تہ خانے سے جب باہر آئے اس عمر میں، وہ آپ سنتے رہتے کئی دفعہ بھی کہ جب باہر آئے تو دیکھا تو قوم مختلف فطروں میں مبتلا ہے، کوئی سورج کو خدا مانے بیٹھا ہے، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو۔ بڑے حکیمانہ انداز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ پتہ چلا کہ تبلیغ کے اندر حکیمانہ انداز اپنانا ضروری ہے، حکمت سے، لڑائی جھگڑے یا زبردستی سے جو ہے وہ تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ حکمت اور پیار اور محبت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی قوم سے کہا، جو لوگ ستاروں کو خدا مانتے تھے، جب ستارے نکلے تو قوم کے مجمع میں جا کر کہا، اچھا ان کو تم میرا خدا کہتے ہو؟ نے کہا ہاں یہ ہمارے خدا ہیں۔ جب ستارے چھپ گئے تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب چاند نکلا نا تو کہا اس کو میرا خدا کہتے ہو؟ نے کہا فرمایا جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلا تو فرمایا اس کو تم بڑا خدا میرا کہتے ہو؟ نے کہا یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ جب غروب ہو گیا تو فرمایا جو غروب ہو جائے، چھپ جائے، غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ کس سے کیا بولو؟ گھر سے کیا۔ پتہ چلا کہ تبلیغ کا آغاز ہمیشہ اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ پہلے اپنے بال بچوں، اپنے گھر والوں کو دین کی تبلیغ، دین کا سبق، اور اس کے بعد پھر اڑوس پڑوس رشتہ داروں کو۔ حضور کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ تبلیغ فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم کے جو رشتہ دار تھے ان میں سب سے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آپ کا چچا تھا۔ کیا تھا؟ جس کا نام آزر آتا ہے قرآن میں، اور وہ بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا۔ جیسے کہ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم اپنے بتوں کو خدا نہ بناؤ، بے شک وہ تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، یہ حضرت ابراہیم کے آزر چچا تھے، حقیقی والد نہیں تھے۔ تمام مفسرین نے لکھا، جتنے بھی بڑے گزرے ہیں، امام غزالی کو اٹھا لیں، جلال الدین سیوطی کو اٹھا لیں، قرول المانی میں جائیں ان کو اٹھا لیں، اسماعیل حقی کو اٹھا لیں، جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ آزر سے مراد آپ کا چچا ہے۔ آپ کے جو حقیقی والد تھے ان کا نام طارق تھا۔ کیا تھا؟ طارق۔ ان کا نام کیا تھا؟ طارق تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ چچا تھا اور یہ بت پرست تھا۔ اچھا، اسی آیت کا معنی کرتی ہے اردو میں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، بہت سے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔
کہتے کیا ہیں جی کہ کل قیامت والے دن اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ویسے جو ہے اپنا ایمان بگاڑنے کے لیے ایسے خیالات کرتے ہیں. یہ ان کا علمی ہے کہ دیکھیں جی حضرت ابراہیم کے والد بھی بت پرست تھے. سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہیں بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں. تو ہمارے بزرگ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت ابراہیم کے والد طارق تھے اور وہ بت پرست نہیں تھے, رب تو وہ وحدہ لا شریک ماننے والے تھے. یہ جو بت پرست جس کو کہا گیا یہ آپ کا چچا تھا. اچھا جی, اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی لفظ اب آیا ہے, تو عربی میں یہ ضابطہ ہے کہ اب کا لفظ جو ہے آج بھی کئی معاشرے میں چچا کو اب کہا جاتا ہے, اور وہاں عربی میں چچا کو اب بھی کہا جاتا ہے, دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے, تایا کو بھی اب کہا جاتا ہے, والد کو بھی اب کہا جاتا ہے. اب اس پہ دلیل قرآن سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جب موت کا وقت قریب آیا, اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آیا, موت کا وقت تو قریب آیا, تو آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہک, ہم نے کہا جی ہم عبادت کریں گے الہک و الہ آبائک, آپ کے خدا اور آپ کے آباء و اجداد کا جو خدا تھا, پھر آگے نام دیا آبا میں, ٹھیک ہے جی. وَإِنَّهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم ہیں, اسماعیل ہیں, اسحاق ہیں, ان کے خدا کی عبادت کریں گے. یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. اے ہمارے باپ تمہارے رب, یعنی تم بھی, تمہارا رب بھی وحدہ لا شریک ہے, اور تمہارے آباء و اجداد, آبا کا لفظ یہ اب کی جمع آبا ہے, اب کی جمع کیا ہے آبا. تو یہاں حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو بھی کیا کہا, اب کہا, جو پردادا ہے, دادا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر پردادا ہے, اور حضرت اسماعیل اور اسحاق یہ جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے چچا اور ایک والد ہے, اور آپ کے بیٹوں کا ایک دادا ہے, دوسرا دادے کا بھائی ہے. ان نے سب کو کیا کہا, اب کہا. پتہ چلا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ چچا کو, تائے کو, والد کو, دادا کو, پردادا کو اب یہ عربی میں کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جو یہاں لفظ سے آپ بولا, اس سے مراد آپ کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا جس کا نام آزر ہے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی, اگر آپ ہی مان لیں حضرت ابراہیم کا, تو پھر ان حدیثوں کا کیا کریں گی کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدم سے لے کر عبداللہ تک, اما حوا سے لے کر آمنہ تک, جن جن باپوں کی پشتوں میں, جن ماؤں کے بطن میں میرا نور رہا, اللہ نے ہر زمانے میں انہیں ہر نجس سے, ہر جو ہے ناپاکی سے پاک اور صاف رکھا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں؟ حضور کی حدیث ہے. تو اب بت پرستی سے بڑی کوئی نجاست ہو سکتی ہے؟ بولو, نہیں ہو سکتی نا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی جتنے بھی باپ ہیں, آدم سے لے کر عبداللہ تک, اور اما حوا سے لے کر آمنہ سلام اللہ تک, جتنی مائیں, اللہ نے ان کو ہر دور میں بت پرستی سے پاک و صاف رکھا ہے. وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے. اور اس پہ ہمارے پاس بہت سی عقلی دلائل بھی ہیں کہ حضور کے والدین صاحب ایمان ہیں, آپ کے آباء و اجداد صاحب ایمان ہیں. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت دو باتیں لکھی ہیں, میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہیں, کہ آپ فرماتے ہیں, عقلی طور پہ آپ سمجھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے, ہم دودھ کو نور کہتے ہیں, اس برتن کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ صاف کیا جاتا ہے. عام برتنوں کی بنسبت اس برتن کو ہماری مائیں بہنیں اچھی طرح پوچھ کے صاف کرتی ہیں, جس میں دودھ ڈالنا ہو, کہ ہم نے نور ڈالنا ہے اس میں. ہماری مائیں بہنیں دیہاتوں میں یہی کہتی تھی کہ ہم نے اس کو نور ڈالنا ہے اس برتن میں, دودھ کو نور کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا, اگر ہم نے دودھ ڈالنا ہو تو پاک برتن کا انتخاب کرتے ہیں,
خود انصاف سے بتائیں، میرا رب نور محمدی کو منتقل کر رہا تھا تو کیا پاک بطنوں کا انتخاب نہیں کیا ہوگا، پاک پشتوں کا انتخاب نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً۔ اور پھر ایک اور دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جس مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے، مختلف قول ہیں، 7 دن کا بھی ہے، 21 کا بھی ہے، 40 کا بھی ہے، چلو 40 مان لیتے ہیں جی۔ حضرت یونس مچھلی کے جس پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ مچھلی بھی یونس کی برکت کی وجہ سے جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ تو مچھلی کی جس پیٹ میں اللہ کا نبی یونس 40 دن رہے وہ تو جنتی ہے، جس آمنہ کے بطن میں نور محمدی 9 ماہ تک رہا وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتی ہے؟ خود عقل کا ترازو ترس سے سوچے۔ تو حضور کے والدین سے بھی ایمان ہے، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، میں تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میں ایک آخری بات اس میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو جو نعمت دی ہے اس کو بیان فرمایا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک لاتا ہے اس کو 10 عطا کرتا ہے، یہ رب کا قانون ہے، اور یہ وہ بند نہیں ہے بات، یہ کم از کم 10 ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ جتنا بندے کے کام میں خلوص ہوتا ہے اتنی نیکی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک نیکی پہ میرا رب 700 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو یقین ہے، یہ تحفہ اللہ نے رسول اللہ کو دیا تھا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، واپس آئے نا، تو ایک تو نماز کا تحفہ لائے نا، دوسرا حضور نے تحفہ یہ لائے تھے کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، پیارے جو آپ کا غلام نیکی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو ارادے پہ بھی ایک نیکی عطا فرما دیں گے، جو کر گزرے گا ایک نیکی ایک کے بدلے میں اس کو 10 عطا کریں گے، اور جو برائی کا ارادہ کرے گا اللہ کی کریمی دیکھیے ہم اس کو اس پہ نہیں پکڑیں گے جب تک وہ برائی عملی طور پہ کرے گا نہیں، اور جب کر لے گا تو پھر ہمارا تقاضا قانون کا تو عدل کا یہ ہے کہ جہاں 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں 10 گناہ بھی لکھے جائیں، لیکن رب کی کرم نوازی امت محمدی پہ فرمایا جو ایک گناہ کرے گا بدلے میں ہم ایک ہی لکھیں گے۔ بلکہ حدیث ہے حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں چند گھڑی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے اب اس کو بھی نہیں لکھنا، اس نے توبہ کر لی ہے۔ یہ امت محمدی کے لیے تو یہ صرف نیکی کے حوالے سے نہیں ہے، صدقات و خیرات کے حوالے سے بھی ہے۔ آج ہم لوگ مال دیتے ہیں نا جی، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہمارا جو خزانچی ہے کیلکولیٹر ہے وہ یہی کہتا ہے اتنا مال کم ہو گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور نے فرمایا میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہی ہے کہ ایک کے بدلے میں رب اس کو 10 عطا کرتا ہے، دنیا میں یا دنیا ہی بھی دے دیتا ہے یا کل قیامت والے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری بات سنیں، مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، کیونکہ ان کے وصال کی بھی دن ہے، چلو برکت کے لیے۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا بھی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی خواہش یہ ہے کہ اگر آج انار مل جائے نا تو وہ میں کھانا چاہتی ہوں۔ بازار میں چلے گئے، ایک ہی درہم تھا حضرت علی کے پاس، اب عقیدہ دیکھیں، لے آئے۔ جب واپس لوٹے انار لے کر تو راستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے کہا علی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ اب سوچنے لگے کہ پہلی دفعہ حضرت عائشہ نے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لے کر جا رہا ہوں، بیمار بھی ہے، ان کی ضرورت بھی ہے، اور ادھر اللہ کے نام پہ مانگنے والا مانگ بھی رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کہ تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو خالی واپس ہو نہ لوٹاؤ۔ انار آپ نے رب کے نام پہ اس کو دے دیا،
اور گھر یہی مایوس ہو کر نا خالی ہاتھ لوٹ گئے. سارا واقعہ بیان کیا تو سیدہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، انہوں نے توکل علی اللہ کی دولت انہیں بھی تھی. انہوں نے کہا علی اس میرے انار کھانے سے یہ جو تو نے کام کیا نا فقیر کو دے دیا، یہ افضل اور اعلیٰ ہے، یہ اچھا کام کیا ہے، کوئی بات نہیں اللہ مجھے صحت دے گا. ابھی یہ بات کر رہے تھے تو دروازے پہ کسی نے دستک کی، دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی آ گئے ہیں، ایک تھال اٹھایا ہوا ہے اس میں کچھ انار ہیں. کہا یہ بارگاہ مصطفی میں کسی نے تحفہ بھیجا، حضور نے مجھے حکم دیا جا کر میری فاطمہ کے گھر دے کر آ جاؤ. حضرت علی نے لینے سے پہلے انہوں نے اناروں کو گنا کیونکہ ابھی بھی ایک انار دے کر آئے تھے، اور رب کا یہ فرمان بھی یاد تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے میں کم از کم 10 عطا کرتا ہے. تو 9 تھے، فرمایا تو بھول گئے ہو، یہ میرے نہیں ہیں کسی اور کے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں جی تمہارے ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں میرے نہیں ہیں کسی اور پڑوسی کے ہوں گے، ان کو دے دو. انہوں نے کہا نہیں حضور نے آپ ہی کے لیے بھیجا ہے. حضرت علی نے فرمایا میرے نہیں ہیں، میں نے اپنے رب سے سودا کیا ہے، اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے. حضرت سلیمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک اور انار نکالا، فرمایا 10 ہی تھے، علی تمہیں آزمانا چاہتا تھا، حضور نے 10 ہی دیے تھے، تمہیں دے دیے. یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے میرا رب اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے احکامات اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی کی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کا دیدار کر سکے سوائے ذات مصطفیٰ کے. ہاں قیامت والے دن جنت میں اہل ایمان کو جو سب سے بڑی نعمت دی جائے گی وہ رب کا دیدار عطا کیا جائے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ قرآن کی چند شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کی پیداوار پہ زکوٰۃ، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو زمین پہ پیداوار چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے اس کی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ، جس کو عشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ زمین جو بارانی ہے یعنی بارش سے خود بخود اس کا 10% یعنی عشر دینا ہے، اور وہ زمین جس کو لوگ محنت کر کے سیراب کرتے ہیں پانی دیتے ہیں اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ پیداوار کا اللہ کی راہ میں دینا. یہ کیا ہے مال کی زکوٰۃ ہے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ سچی گواہی دینے کا حکم دیا، جھوٹی گواہی سے منع فرمایا. فرمایا جھوٹی گواہی دینا کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ ناحق قتل کی مذمت کی ہے، اور صرف جو قتل جائز ہے اس کو بیان کیا کہ ایک تو وہ کہ جس نے کسی کو مار دیا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بدلے میں اس کا قتل جو ہے وہ جائز ہے قصاص میں. دوسرا وہ کہ جو شادی شدہ ہو پھر زنا کرے اور اس کا زنا پکڑا جائے، اس پہ گواہ آ جائیں تو پھر اس کو کیا ہے پتھر مار مار کے قتل کرنا، یہ اس کا سزا ہے، جائز ہے. اور تیسرا وہ جو اسلام سے پھر جائے جس کو مرتد کہتے ہیں اس کا قتل جائز ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. بس آخری بات جی، ناپ تول کے اندر کمی کی مذمت اللہ نے صورت میں کی ہے کہ پہلی قوموں کو اسی وجہ سے عذاب آیا کہ ان میں سے بعض قوموں کو کہ وہ ناپ تول میں کمی پیشی کیا کرتے تھے. تو اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم کاروبار کرو نہ تولنے میں کمی کرو نہ ناپ میں کمی کرو، پورا ناپ تول کے دو. اس کے اندر دنیا میں بھی تمہارے لیے فلاح ہے اور کل قیامت والے دن بھی عزت سے نوازے جاؤ گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.